السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا پیغام تمام ان حضرات کے لیے ہے جو کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں، چاہے وہ مساجد و مدارس میں پڑھاتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں یا کسی کے گھر میں جا کر پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے میرا پیغام۔ لیکن اس سے پہلے والدین حضرات سے میری گزارش ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، قرآن پاک کے اولین حقوق میں سے قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک میں ہے یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتی، کئی مقامات پر ہے۔ تو اولین حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ تو اس لیے گزارش میری یہ ہے والدین حضرات سے، قرآن پاک کسی مستند قاری سے پڑھائیں، کسی ایسے شخص سے قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھوائیں جس کو خود قرآن پاک پڑھنا صحیح آتا ہو، جس نے خود سیکھا ہوا ہو، جو خود خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق ہو، تو اس سے قرآن پاک پڑھوائیں۔ اور جو ایسے حضرات ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، جو قاری حضرات ہیں، ان سے میری خصوصی طور پر یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے ایک خاص قسم کی غلطی، جس کو میں روایتی غلطی کہتا ہوں، جو عام لوگ ناظرہ پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں، اصل میں میرے پیغام ہی ان لوگوں کے لیے جو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ اور دیکھیں، حفظ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو یہ روایتی مسٹیک نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو پکے ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا خصوصی طور پر جو قرہ حضرات ہیں وہ حفظ کے بچے نے مکمل وقت نکالا ہوتا ہے قرآن پاک کے لیے، تو خیر ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو ایک روایتی قسم کی غلطی کرتے ہیں ناظرہ پڑھنے والے لوگ، اور قرہ حضرات اس غلطی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور وہ ایک روایتی قسم کی غلطی، اور وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش یعنی حرکات کو وہ کھینچتے ہیں، اور حروف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش، جہاں پر بھی آتا ہے قرآن پاک میں، تو اس کو وہ حالانکہ کھینچنا ہوتا ہے، اس کو نہیں کھینچتے، یعنی الٹا پڑھتے ہیں۔ جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتے، جہاں نہیں کھینچنا وہاں پر کھینچتے ہیں۔ یعنی جس طرح لا ریب فیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے لریب فیہ، ایاک نعبد، اب وہ ہے ایاک نعبد، اس کو پڑھیں گے ایاک نعبد۔ لا یحب الظالمین کو پڑھیں گے لا یحب الظالمین۔ دیکھیں، اس طرح غلطی سے بسا اوقات ترجمہ چینج ہو جاتا ہے اور بڑی فحش غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، مجھے جب بھی کبھی اگر قرآن پاک پڑھانے کا موقع ملا ہے کسی ایسے بندے یا بندی کو، کسی ایسے بچے یا بچی کو قرآن پاک پڑھانے کا موقع ملا ہے جس نے پہلے سے کسی سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو وہ یہ روایتی غلطی کرتا ہے، اور وہ پکا ہو چکا ہوتا ہے اس غلطی پر، اور اس کو جو ہے نا پھر واپس اس غلطی سے نیوٹرل پر لانا اور پھر اس کو کوئی ڈائریکشن دے دینا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می۔ تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بچے کو شروع سے ہی وہ اس غلطی سے بچانے کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں، شروع سے ہی اس کا لہجہ بدلیں۔ ایسی غلطی کیوں ہوتی ہے، یہ روایتی غلطی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بچہ یا بچی جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ اپنے مادری زبان کے لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو عربی لہجے میں قرآن پاک پڑھائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہجے ہی اس انداز میں کروائیں کہ اس کا لہجہ چینج ہونا شروع ہو جائے۔ آپ اس کو ہجے یوں نہیں کروائے لام الف زبر لا، را زبر ری، لا ری، اس طرح ہجے نہیں کروائیں، اس کو یوں ہجے کروائیں، لام الف زبر لا، را زبر ری، تو خود بخود وہ پڑھے گا لا ری، صحیح؟ اس طرح ہجے کریں گے تو وہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ دوسری بات، اب یہ کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے آپ کو چند جو حروف ہیں ان کے مخارج کے ساتھ ان کو سکھانا ہے، جس طرح ثا، ذال، قا، تا، قاف، کاف، صاد، سین، اس طرح چند حروف ایسے ہیں جو ہم آواز حروف ہیں، تو وہ حروف سکھانے ہیں۔ باقی تو سب کو پتہ ہے با کا ساؤنڈ کیا ہے، میم کا ساؤنڈ کیا ہے، نون کا ساؤنڈ کیا ہے، فا کا ساؤنڈ کیا ہے،
یہ تو سب کو پتہ ہے، جو اردو میں ہے، جو پشتو میں ہے، جو کسی اور زبان میں ہے، وہی عربی میں وہی حروف ہیں، اور حروفوں کی آواز بھی وہی ہیں. تو سب سے پہلے یہ حروف سکھانے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ لہجہ اس کے اوپر جو نا کام کرنا ہے. تو گزارش میری قرآن حضرات سے یہ کہ پانی پتی لہجے میں پڑھائیں. اگر کوئی یہ قاری صاحب یہ کہے کہ بھائی میں نے تو پانی پتی لہجے میں نہیں پڑھا ہوا، مجھے پانی پتی لہجہ نہیں آتا، تو بھائی آپ کو اعلیٰ کوالٹی والا پانی پتی لہجہ آپ کو نہیں آتا ہوگا، لیکن لو کوالٹی والا پانی پتی کا لہجہ تو ہر کسی کو آ سکتا ہے. مطلب یوں آپ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ والا لہجہ تو ہر کسی بچے کو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس والے لہجے میں پڑھیں، لا ریب فیہ، اس طرح پڑھائیں. یہ پانی پتی لہجہ. اب اگر آپ اس چیز کو چھوڑ کر صرف قرآن پاک ختم کرنے پر توجہ دیں گے تو آپ قرآن پاک کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. دیکھیں، تمام قرآن حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو قرآن پاک ختم کروائیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بچے کو قرآن پاک سکھائیں. تو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سکھانا آنا چاہیے. سیکھ تو آپ نے لیا، لیکن سکھانا آنا چاہیے. اور سکھانے کے لیے تو کوشش یہ کریں کہ کوئی کورس وغیرہ کر لیا کریں، اور پھر جا کر بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کریں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھانا تو ہمارے لیے بڑا مشکل، دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر 10 سے 15 منٹ بھی بچے کو قرآن پاک کے لیے دیں اور آپ اس کے لہجے پر کام کریں، آپ اس کا لہجہ چینج نہیں ہو رہا، آپ اس کو پڑھائیں. ایک تو ہے آپ نے اس کو جوائننگ کرنا سکھا دی ہے، ہجے کر کے آپ نے اس کو ملانا سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے لہجے پر کام نہیں کیا. لہجے پر کام کرنے کے لیے کہ آپ اس کو نماز پڑھائیں، کلمے پڑھائیں، اور قرآن پاک کی جو عبارت ہے وہ اس کو پڑھائیں، اور اس کو کہیں کہ میرے ساؤنڈ کو، میرے لہجے کو فالو کریں. اس طرح آپ روزانہ کر کے اگر ایک آیت ان کو پڑھائیں گے، ایک آیت بھی اگر آپ پڑھائیں گے روزانہ، تو ایک آدھ مہینے میں اس کا لہجہ وہ چینج ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے بچے کو، اور آپ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بچے کو قرآن پاک ختم کروائیں، آپ کا مقصد یہ کہ آپ بچے کو قرآن پاک سکھائیں. اور سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز پر کام کریں. یہ ایک واحد غلطی ہے، اس کے اوپر اگر کام ہو گیا تو صرف 2 چیزیں آپ نے قرآن پاک میں توجہ کرنی ہے. ایک حروف کی ادائیگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے قرآن پاک کا لہجہ. یہ 2 چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے. تو انشاءاللہ جو لوگ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. والسلام.